أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب. والصلاة والسلام على سيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. صلوات. نہ کربلا کی یہ کہانی ہوتی، نہ کربلا کی یہ کہانی ہوتی، اور نہ یزید کی حکمرانی ہوتی. نہ کربلا کی یہ کہانی ہوتی اور نہ یزید کی حکمرانی ہوتی. یاد رکھتے گر مسلمان آیا تطہیر کو، اور کبھی نہ بھولتے واقعہ خم غدیر کو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. کائنات کے رسول سید المرسلین رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، بے شک اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. ان الحسین، بے شک میرا حسین، مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ، و سفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے. دنیا میں ضرورت ہے ہدایت کی. نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. دنیا میں ضرورت ہے ہدایت کی، اور آخرت میں ضرورت ہے نجات کی. کائنات کے رسول نے اپنی زبان مقدس سے یہ فرمان جاری کر کے بتا دیا، لوگوں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس میرا حسین ہی کافی ہے. دنیا میں ہدایت چاہتے ہو تو میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور آخرت میں نجات چاہتے ہو تو میرا حسین سفینہ نجات ہے. کل میں گفتگو کر رہا تھا امامت پہ، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دیواروں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. میں نے کسی بندے سے پوچھا کہ اگر صحابہ کا جو غلام ہے وہ ہمارا امام ہے تو مجھے پہلے یہ تو بتاؤ کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہے کہ میں صحابہ کا غلام نہیں ہوں.
ہم سب مسلمان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے سچے اور سچے صحابہ کے غلام ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں۔ تو جب ہم سب ہی غلام ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے، اور اگر اس شعر کو دیکھا جائے تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ جو بھی غلام ہے وہی امام ہے۔ تو اس شعر سے تو پتہ چلا کہ جب ہم سب مسلمان صحابہ کے غلام ہیں تو پھر ہم سارے ہی امام ہیں۔ اگر سب ہی امام ہیں تو پھر مقتدی کہاں سے آئیں گے کہ جنہوں نے امام ماننا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ شعر مسلمانوں نے ائمہ معصومین علیہ السلام کی شان کو کم کرنے کے لیے بنا تو لیا ہے، لیکن اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب واضح کر ہی نہیں سکتے کہ جب سب ہی غلام، کسی نے مثال ہے کہ بے منہ سے پوچھا کہ تم میں تمہارا سردار کون ہے؟ یہ بات یاد رکھنا، جہاں ہر کوئی امام ہو نا تو وہاں کام نہیں چلتے۔ کسی نے پوچھا کہ تم میں سردار کون ہے؟ اس نے کہا جس کو ہاتھ لگاؤ گے وہی تمہیں سردار نظر آئے گا، یعنی جنوں میں چھیڑو گے وہی ڈنگ مارتا نظر آئے گا۔ وہاں سرداری اور ہے، اور شہد کی مکھیاں جو ہیں ان میں ایک یاسوب ہوتا ہے کہ جس کی مثال کائنات کے رسول نے دی ہے، اور نبی پاک نے فرمایا ہے کہ یا علی انت یاسوب الدین، یا علی جس طرح مکھیوں کی ایک سردار جسے یاسوب کہا جاتا ہے ہوتی ہے، جو پوری مکھیوں کو کنٹرول کرتی ہے، کہ اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو بھی مکھی شہد لے کر واپس آتی ہے تو وہ اس کو چیک کرتی ہے، اگر اس کے منہ میں حلال چیز کا رس ہو، جائز چیز کا رس ہو تو پھر وہ اسے داخل ہونے کی اجازت دیتی ہے، اور اگر اس کے منہ میں کسی غلط چیز کا رس ہو، حرام چیز کا رس ہو، غیر پسندیدہ چیز کا رس ہو تو پھر اسے کیا کرتی ہے؟ چھوڑتی نہیں بلکہ اس کی گردن کو اڑا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح کائنات کے رسول نے ہمیں سمجھایا کہ مسلمانوں خیال کرنا، جس طرح شہد کی مکھی کو غلط بندے کا سر کاٹنے کا اللہ نے اختیار دیا ہے، اسی طرح علی حیدر کرار کو اختیار دیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر ایک امام نہیں ہو سکتا، ہر ایک امام نہیں ہو سکتا، وہ بات بھی میری آپ کو یاد ہے نا کہ اللہ نے نبوت و رسالت کا امتحان لینے کے بعد امامت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ تو نبیوں کو امتحان لینے کے بعد امامت عطا کرتا ہے، اور تیری اپنی مرضی ہے، جو بھی نبی کا غلام بھی نہیں بلکہ نبیوں کے صحابہ کا غلام بن جائے تو اسے بھی امامت بانٹ رہا ہے۔ جتنی سستی تو نے امامت لوگوں کو دی ہے، اتنی سستی تو 11ویں شریف کی کھیر بھی نہیں ملتی۔ تو میرے محترم سامعین، پتہ چلا کہ جو صحابہ کے غلام ہیں وہ امام نہیں ہو سکتے۔ اب میرا یہ ایک اور دعویٰ ہے، میں کہتا ہوں کہ تیرا نظریہ ہے نا کہ جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، میرا نظریہ جو ہے نا قرآن و سنت کے مطابق میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ تو کہتا ہے کہ جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، میں اعلان کر رہا ہوں کہ بلکہ جو صحابی ہے اس کو بھی اللہ نے عہدہ امامت عطا نہیں کیا۔
صحابہ کا غلام تو کیا، صحابہ بھی امام نہیں بن سکتے۔ دلیل دے رہا ہوں قرآن سے۔ میں نے کل یہ بتایا تھا کہ ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور جس نے شرک کر کے بعد میں کلمہ پڑھ لیا اور کائنات کے رسول کی زیارت کر کے صحابی بن گیا، وہ مومن تو ہو سکتا ہے، وہ صحابی رسول تو ہو سکتا ہے، وہ نمازی تو ہو سکتا ہے، وہ حاجی تو ہو سکتا ہے، صحابی تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روح سے امام نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ امام کے لیے شرط ہے معصوم ہونا، گناہوں سے پاک ہونا، اور ایک لمحہ بھی حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اور بھی بڑے لقب ہیں، کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ملا کہ علی حیدر کرار وہ ہستی ہیں جنہوں نے ولادت سے لے کر شہادت تک ایک لمحہ کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، جو سر خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ یوں نہ نعرہ لگاؤ صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، اس طرح توہین امامت ہوتی ہے۔ میرے محترم، میں تمہیں بتاتا ہوں نعرہ کس طرح لگانا ہے۔ نعرہ اس طرح لگاؤ، صحابہ کا جو سردار ہے، سب نے نعرہ لگانا ہے، صحابہ کا جو سردار ہے ہمارا وہ امام ہے۔ یہ نعرہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق کہ صحابہ کو جو سردار ہے، کیونکہ نبی پاک نے جن ہستیوں کو عہدۂ امامت عطا کیا ہے ان کے بارے میں یہ فرما دیا ہے کہ اے میرے صحابہ ان کی اطاعت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ گے تو نجات پا جاؤ گے۔ تو میرے محترم سامعین، پتہ چلا کہ امام وہ ہے جس کے در پر صحابہ بھی جھکتے ہوئے نظر آئے، جو صحابہ کی بخشش کا ذریعہ ہو اسے امام کہتے ہیں۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، بے شک میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت و اہل بیت ہے، ان سے تمسک رکھنا یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ آ جاؤ، تو جب تم ان دونوں چیزوں کو لے کر میرے پاس حوض کوثر پہ آؤ گے تو میں تم کو جام کوثر پلاؤں گا۔ پھر میرے رسول نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ ومن راکبہ فنجاتا، آؤ تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ نجات کس طرف ہے، اپنے پاس سے بات کر ہی نہیں رہا، فرمان رسول پیش کر رہا ہوں کہ میرا رسول فرما رہا ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے۔ ومن راکبہ فنجاتا، جو اس پہ سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ پتہ چلا کہ نجات کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، نجات اگر ہے تو اہل بیت رسول کی کشتی میں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ نبی پاک نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل
کماثر سفینہ یعنی کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی کی مثال ہے، کشتی کی مثال بھی دیتے تو پھر بھی جو سوار ہوتا نجات پا جاتا، لیکن رسول جانتے تھے کہ لوگوں نے وہاں کوئی نہ کوئی اور بھی ایڈ کرنی ہے کہ کشتی کو ملا کی ضرورت ہے، کشتی کو روشنی کی ضرورت ہے، بہت زیادہ چیزیں نال ملانی تھی۔ کائنات کے رسول نے سب کا منہ بند کر دیا کیونکہ نبی پاک نے فرما دیا کہ میری کشتی، میری اہل بیت کی کشتی سفینہ نوح کی مثال ہے، اس لیے کہ سفینہ نوح کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اختیار دیا تھا کہ جس نے بھی پار گزرنا تھا، جس نے بھی نجات حاصل کرنی تھی، وہ چاہے نبی بھی ہو اس کو اس طرف ہی جانا تھا جس طرف کشتی نوح جاتی۔ حسین ناز مشیت کا شناسا ایسا، پاؤں تلے کوثر پیاسا ایسا، کیوں نہ فخر سے جھومے رسول عربی، ارے قسمت سے ہی ملتا ہے نواسا ایسا۔